پاکستان بھارت کے درمیان 3.5 دن جاری رہنے والی جنگ نے دنیا کا سیکیورٹی پرسپیکٹو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں یہ جاننے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ پاکستان کی افواج نے اپنے سے بڑی طاقت، جس کے پاس دنیا کا بہترین کہلائے جانے والا اسلحہ بھی موجود تھا، دنیا کے مہنگے ترین فائٹر جیٹس اور دنیا کا سب سے جانا مانا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی موجود تھا، وہ پاکستان کے ہاتھوں کیسے شکست کھا گیا۔ فرانس، جس کو اپنے رافیل طیاروں پر مان تھا، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہمارے رافیل طیاروں کا کیا بنے گا۔ ہمیں تو پاکستان نے چینی ساختہ طیاروں اور چینی میسائل کے ساتھ تباہ کر دیا۔ ہمارے پاس تو چینی میسائلوں کا توڑ بھی موجود نہیں۔ امریکہ اور برطانیہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کئی ٹریلین ڈالرز کی سرمایہ کاری سے F-35 اور F-22 طیارے تیار کیے۔ کیا چین کی ٹیکنالوجی کے سامنے ہمارے طیارے بے بس ہو جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں نہ برطانیہ اور نہ ہی فرانس اور امریکہ آگاہ ہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی کا مستقبل کیا ہوگا۔ فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس بھارت میں تباہ شدہ رافیل اور چینی میسائل PL-15 جس نے اسے تباہ کیا، اس کا ملبہ دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ چین کے میسائل میں ایسا کیا تھا جو ہم نہیں بنا سکے۔ آج کی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بھارت کی جنگ نے دنیا کے سیکیورٹی کے نظریے کو تبدیل کر دیا ہے۔ آج مغربی جریدے اور اخبارات پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستانی پائلٹس کی تعریف کر رہے ہیں۔ مغربی اخبار نوئے سوئے زیٹونگ، جسے سوئٹزرلینڈ اور جرمنی میں سیکیورٹی اور دفاعی امور میں اہم جانا جاتا ہے، اس کے مطابق پاکستان بھارت کی مختصر جنگ میں مغرب بالخصوص یورپ کے لیے بہت سارے لیسنز چھپے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں پاکستان کی جنگی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ بھارت کو مغربی ہتھیار ہونے کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بھارت نے پاکستان کی فوجی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ بھارتی ایئر فورس نے پاکستان فضائیہ کے J-10C فائٹر جیٹ اور چینی میسائل کے علاوہ انٹیلیجنس شیئرنگ کو کمتر سمجھا، جبکہ بھارت کی طرف سے رافیل کے استعمال، خاص طور پر اٹیک فارمیشن اور اسٹرائک پیکج کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی ایئر فورس نے فرانسیسی جیٹ کو 2 طریقے سے استعمال کیا۔ جہاز کو ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میسائلوں کے ساتھ ایک انٹرسیپٹر کے طور پر اور اسکیلپ کروز میسائل کو استعمال کرتے ہوئے زمینی لڑائی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بھارت کی سوچ تھی کہ ہمارے پاس مہنگا اور دنیا کا بہترین اسلحہ ہے، پاکستان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکن ایسا درست ثابت نہیں ہوا۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف کارروائی کے بعد دنیا بھر کے دفاعی تجزیہ کار جو کہہ رہے تھے کہ اب جنگی طیاروں کا دور ختم ہو گیا ہے اور مستقبل کی جنگیں بغیر پائلٹ طیاروں کے ساتھ لڑی جائیں گی، یہ سوچ بھی آج تبدیل ہو چکی ہے۔ بہتر انداز میں کہا جائے تو پاکستان کے بہترین پائلٹس جو چینی ساختہ J-10C اور GF-17 کے ساتھ بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے فضا میں موجود تھے، انہوں نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ مشکل حالات میں بڑے ملٹری آپریشنز صرف ڈرونز اور گائیڈڈ ویپنز کے ساتھ نہیں لڑے جا سکتے۔ آج بھی بڑے ملٹری آپریشنز کے لیے بہترین پائلٹس اور ان کی بہترین فیصلہ سازی کی ضرورت ہے۔ پاکستان بھارت جنگ کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے مغربی جریدے اور ان کی رپورٹس اپنے اداروں اور اپنی حکومتوں کو آگاہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ ہمیں جدید جنگی طیاروں میں سرمایہ کاری جاری رکھنی ہوگی۔ افواج پاکستان اور پاکستان ایئر فورس نے مغربی دنیا کا جنگی نظریہ مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ آج پاکستان کی جنگی حکمت عملی پر دنیا بھر کے تھنک ٹینکس اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس نے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا ہے، اور آئندہ آنے والی کئی دہائیوں تک پاکستان ایئر فورس کے آپریشن بنیان مرصوص کو سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا، اور آپریشن میں چھپے سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔